ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ العظیم۔ رزق حلال کا انسان کی طبیعت پر، انسان کے جسم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امت کو بہت زیادہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، رزق حلال کھائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ بندہ جب کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو جب رزق حلال کھلاتا ہے بندہ، تو بندے کی اپنے جسم اور بندے کی روح جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور اس گھر کے اندر ان کے بچے حافظ قرآن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کرام پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، لوگ فرما برداری کی طرف نہیں آتے، طبیعت نہیں مانتی، ان کے جسموں کے اندر کمزوریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے بنیادی طور پر جو علماء کرام نے وجہ لکھی ہے نا کہ آج ایک مسلمان عبادت سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے، تو علماء کرام نے جہاں بہت ساری وجہ بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان رزق حلال کے اندر جو ہے نا وہ حرام کی آمیزش آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور رزق حلال کتنا ضروری ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسل اعظام کو جو خطاب فرمایا نا کہ اے رسولو کھاؤ، تم اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے، حلال اور طیب رزق میں سے کھاؤ۔ اسی طرح جیسے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو خطاب فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی یہی کہا ہے کہ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی یہی خطاب دیا کہ حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ تو لہٰذا پاکیزہ رزق اور حلال رزق جب انسان کھاتا ہے نا تو بندے کی طبیعت تو کیا، بندے کا جسم تو کیا، بندے کے جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان جو ہے وہ اپنی حلال کی کمائی کے اندر نا حرام کی آمیزش کو بھی شامل کرتے جا رہے ہیں، اور حرام سے بچنے کا کس قدر حکم ہے میں ابھی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال واضح کر چکا ہوں تمہارے سامنے، حرام تمہارے سامنے واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہے جن کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں جو مشتبہات ہوتی ہیں جن کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو مشتبہات چیزوں سے بچا لیا نا تو گویا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ یعنی مشتبہات چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ پھر اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ بے شک وہ جو چراہا ہوتا ہے جب وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے چراگاہ کے پاس، کسی کی چراگاہ کے پاس، قریب ہے کہ اس کی بکریاں جو ہے وہ اس کسی کی چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں۔ یعنی کوئی بوٹیاں وغیرہ کھلانے کے لیے اگر کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر جاتا ہے اور کسی کی چراگاہ کے پاس بکریوں کو چرا رہا ہے تو قریب ہے کہ کوئی بکری اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، جس طرح بادشاہوں کی چراگاہ ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی چراگاہ ہے، اور اللہ کی چراگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مشتبہات چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے کہ مشتبہات چیز سے بچنے کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے گا نا بھی سگریٹ وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کہ کہیں سگریٹ پیتے پیتے بندہ اگلے نشے کے اندر نہ چلا جائے، اس لیے بعض علماء بڑی سختی کرتے ہیں اس طرح کے، یعنی ہر وہ چیز جو مشتبہ ہے اس کے اندر پڑنے سے ممکن ہے کہ بندہ مزید اور گناہوں کے اندر چلا جائے۔
اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موبائل آج نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو والدین نے دیے ہوئے ہیں، آخر کون سی وجہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں اور کہتے ہیں جی وہ رابطے کے لیے، تاکہ بچوں کے ساتھ رابطہ رہے؟ بھی بچے پڑھ کے سیدھے گھر میں ہی آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو مشتبہات کے اندر جب پڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ بندہ اس کی وجہ سے پھر بندہ مزید اور گناہوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ تو لہذا مشتبہات چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اب مشتبہات والی چیزیں کیا کہ بندہ رزق حلال کما رہا ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، کاروبار کرنے والا، ریڈی والا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ حلال کمائی کرتے کرتے ساتھ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سارا دن سچ بولا، بیچ میں جھوٹ بول کے جو چیزیں بیچ دی ہے نا، اب یہ رزق حلال کے اندر حرام کی آمیزش کر رہا ہے۔ دودھ کے اندر پیشاب کے قطرے ڈال رہا ہے، ایک بھی پیشاب کا قطرہ ہو تو کوئی بندہ نہیں پیے گا دودھ کو۔ آپ کسی کو چیز بیچ رہے ہیں اور عیب دار چیز بیچ رہے ہیں اور آپ نے گاہک کو بتایا نہیں ہے، آپ نے وہ چیز بیچ کر جو پیسے کمائے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جی سارا دن دکان کے بیٹھ کے اوپر نا بچوں کے لیے روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، اس میں جھوٹ بھی چلتا جا رہا ہے، اس میں خیانتیں بھی ہوتی جا رہی ہیں، اس میں وعدہ خلافی بھی ہوتی جا رہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے وجود کے اندر سرایت کر چکی ہے اور اب مزید آگے بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں۔ ہم خود والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی چیزیں اپنے بچوں کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا۔ تاجر کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کاروبار اور تجارت نہیں چلتی۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ اس جگہ تک، یہاں تک لوگوں کو لانے والے بھی تو آپ لوگ ہو نا، آپ نے ان لوگوں کو جھوٹ پہ لگا دیا ہے اور یہ کہنا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ بہت بڑی نادانی ہے جی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر، کامیاب ترین تاجر، اور ان کی تجارت کی جو کامیابیوں کی جو وجہ تھی ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، زیادہ پروفٹ کی لالچ نہیں رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ چند چیزیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تجارت میں بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرما دی۔ تو آج اپنے کاروبار کے اندر جو معاملات ہیں، اپنے کاروبار میں سچ کو لے کر آئیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ ہمارے نورانی فرشتے 1 میل کے فاصلے پر دور چلے جاتے ہیں، اور اگر دن میں 10 جھوٹ بول دیے تو آپ کے تو نورانی فرشتے آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے بڑی دور تک۔ ایسی حالت میں اللہ نہ کرے موت آ جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کون سے فرشتے پھر آئیں گے موت کے وقت، کیونکہ جھوٹ بول بول کر آپ نے فرشتوں کو بہت دور کر دیا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رشوت جو ہے کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، نمازیں پڑھنے سے رشوت معاف نہیں ہوگی، ذکر کرنے سے رشوت معاف نہیں ہوگی۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو حق مارنے سے آپ کی نمازیں آپ کے حق کو معاف نہیں کروا سکتی۔ آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی لیا ہوا ہے، جب تک آپ واپس نہیں دیں گے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ قرضہ کسی کا لیا ہے تو قرضہ واپس دو، جب تک نہیں دو گے معافی نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقروض کا قرضہ جب سر پہ ہوتا تھا ایسے شخص کا حضور جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں مجھے یاد آئے گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ شہید کی بھی ہر گناہ کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، مگر دین، قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو کسی کے لین دین کا قرض کا معاملہ وہ اللہ اس کا بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہاں پر قرض لیتے ہیں واپس نہیں دیتے، ہزاروں لاکھوں روپیہ لوگوں کے ہڑپ کر رہے ہیں اور تسبیحات بھی چل رہی ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ بھی چلتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا رزق حلال کے اندر جو ہے نا وہ حرام کی آمیزش سے اپنے آپ کو بچائیں۔
بلکہ مجھے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس میں کہ آدمی کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو میرے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے گا، پراگندہ حالت ہوگی اور اس کے سر اور داڑھی کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی پڑی ہوگی، حالت پراگندہ ہوگی، اور بیت اللہ کے قریب آ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حال یہ ہوگا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کا تھا، اس کا پہننا بھی حرام کا تھا، اور اس کی تو تربیت اور پرورش بھی حرام سے ہوگی، تو کہاں سے پھر اس بندے کے اللہ دعا قبول فرمائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ جو آج کہتے ہیں جی ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، کبھی ان سے یہ بھی پوچھا جائے بھی آپ جو رزق کھا رہے ہیں وہ کتنا حلال اور کتنا حرام ہے؟ آپ جھوٹ بول کے چیز بیچتے ہیں، آپ کے لیے وہ مال حلال نہیں ہے۔ آپ دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچتے ہیں، وہ حلال نہیں ہے۔ آپ وعدہ خلافی کر کے بیچتے ہیں، وہ حلال نہیں ہے۔ تو اپنے رزق حلال کی جو چیزیں ہیں نا ان کی طرف اپنے آپ کو لائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ معاف فرمائے لکی کمیٹیاں لے کر، بولی والی کمیٹیاں لے کر، سود اور رشوت کے پیسے لے کر عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم عمرہ کر رہے ہیں، چلو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھئی سود ہے اور بڑا سخت گناہ ہے، رشوت لے رہے ہیں لوگ اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اولادیں کیوں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمارے رزق حلال کے اندر حرام کی آمیزش بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں سارا دن، کبھی یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بول کر جو پیسے کمائیں گے وہ بھی حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے، اور حلال کے اندر آمیزش ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنی نماز کا خیال کرتے ہیں، روزے کا خیال کرتے ہیں، وہاں پر جو ہمارے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان کو بھی بہترین طریقے سے ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کے اندر بھی کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ جو رزق حلال کمانے کا جو طریقہ ہے نا جی، وہ طریقہ اختیار کرے جو اسلام کے اندر پسندیدہ ہے۔ ہاتھ سے کمائی کرے، جو رزق ملتا ہے وہ حلال ہے۔ القاسب حبیب اللہ، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہاتھ سے کما کر کھانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ کمائی کیا کرتے تھے ہاتھ سے، اور ہاتھ سے کمائی کر کے پھر وہ کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محنت اور کام کاج کرنا پسند ہے جی۔ اسی طرح بھی رزق حلال جب آپ نے کمانا ہے تو رزق حلال کماتے ہوئے کس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم وہ کام کریں مزاربت والا کام۔ کیا مطلب کہ بے مزاربت ایک ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ ایک بندہ کام کرتا ہے، ایک بندے کے پیسے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ کام کرتا ہے، تو بے مزاربت کرے، یعنی وہ کام کرے جس میں ہر چیز واضح ترین ہو، مشتبہات والی چیزوں کا معاملہ نہ ہو۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا چیز مشتبہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا کرو۔ تو لہذا آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ رزق حلال کے ساتھ حرام کی آمیزش بہت زیادہ آتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر بندے کا جسم عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اولاد فرما برداری نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں جو لکی کمیٹی ڈالتے ہیں جی، کس بنیاد پر جی نکلے گی تو عمرہ کے لیے جائیں گے، لکی کمیٹی ڈالنا ناجائز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بولی والی کمیٹی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، بولی والی کمیٹی نکلی تو میں عمرے پہ جاؤں گا، بھئی وہ کمیٹی ڈالنا حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اسی لیے
حلال جو ہے وہ بھی کھاتے جا رہے ہیں اور حرام بھی کھاتے جا رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت پر زمانہ آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ وہ حلال مال سے کھا رہا ہے یا حرام مال سے کھا رہا ہے۔